بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمشا کا شوہر بیمار ہوا تو وہ اس سے تنگ پڑ گئی اور اسے بیماری کی حالت نہیں چھوڑ کر بچوں کو لے کر میکے آ گئی اور میکے میں آئے روز بھائی بھابھی میں فساد ڈال دیتی، جس کی وجہ سے بھائی نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنا گھر اجاڑ لیا۔ ایک دن بھائی نے رمشا اور اماں کی باتیں سن لی تو وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور گھر میں غربت چھا گئی۔ تو اچانک اماں نے کہا کہ اب تک تمہارا شوہر مر چکا ہوگا، تم جا کر گھر وغیرہ بیچ آؤ۔ رمشا جیسے ہی شوہر کے گھر گئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا شوہر تو رمشا نے اپنے سے 15 سال بڑے شخص سے شادی کی تھی، کیونکہ کلیم کا گھرانہ رمشا کے گھرانے سے مالی اعتبار سے زیادہ اچھا تھا۔ کلیم کا جب رشتہ آیا انہی دنوں عائشہ کے اور بھی رشتے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ سب مناسب گھرانوں کے تھے۔ کلیم کا گھرانہ ان سب سے کھاتا پیتا تھا، بس لڑکے کی عمر زیادہ تھی، لیکن رمشا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے کلیم کے رشتے کو ہی ترجیح دی تھی۔ پھر جاتے ہی بامشکل 1 سال ہی رمشا نے وہاں گزارا کیا تھا۔ اپنی ساس اور نندوں سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ کلیم سے رو رو کر یہی کہتی رہتی کہ تمہاری ماں اور بہن کو میں برداشت ہی نہیں ہوں، خواہ خواہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں۔ کلیم کو کم عمر اور خوبصورت بیوی ملی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے ناز نخرے زیادہ ہی اٹھاتا تھا۔ اس کی والدہ جب بھی اسے کہتی کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، ہر وقت کمرے میں رہتی ہے، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، تو کلیم کے ماتھے پر بل پڑ جاتے۔ وہ کہتا اماں کیوں بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہو، ایک تو وہ ہے بھی کم عمر اور آپ نے اس کے ناتواں کندھوں پر سارے گھر کا ہی بوجھ ڈال دیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جب بھی کلیم اپنے کام سے واپس آتا رمشا کچن کا رخ کر لیتی تھی، برتن دھونے لگتی، روٹی بنانے لگتی، تاکہ کلیم کو یہی نظر آئے کہ وہی کام کرتی ہے۔ جب وہ کمرے میں آتا تو رمشا کی شکوے شکایتیں شروع ہو جاتے تھے۔ جھوٹ اور نخرہ اس لڑکی میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ وہ یوں بات کرتی جیسے کہ سارے جہان کا ظلم اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کلیم فطرتاً شریف قسم کا نوجوان تھا، پھر کم عمر بیوی پا کر بےحد خوش بھی تھا، اس لیے اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ جھگڑے جب حد سے بڑھ گئے تو کلیم نے ایک الگ مکان خرید لیا اور رمشا کو وہاں لے گیا۔ اس وقت تو رمشا کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ 1 سال ہی اس نے سسرال میں گزارا تھا اور شوہر اس کے قابو میں تھا۔ جس دن اپنے گھر پہنچی اپنی ماں کو فون کر کے بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی، کہنے لگی اماں دیکھ لیا میری عقل اور ذہانت کا کمال، کیسے کلیم کو میں نے انگلیوں پر نچایا ہے، 1 سال کے اندر ہی وہ مجھے لے کر الگ ہو گیا۔ اماں کہنے لگی ہاں اچھا کیا تم نے، شوہر کو مٹھی میں ہی رکھو تو سیدھا رہتا ہے۔ پھر کہنے لگی تمہاری بھابھی نے تو میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، اوپر سے فیصل کو بھی دیکھو، جب سے شادی ہوئی ہے بیوی کے ہی چونچلے اٹھاتا رہتا ہے، میں تو جیسے گھر میں ہوں ہی نہیں۔ یہ سن کر رمشا کو اپنی ماں کی بے وقوفی پر غصہ آنے لگا، کہنے لگی شروع سے ہی اسے اپنے قابو میں رکھنا تھا نا، خیر فکر نہ کرو، میں آؤں گی نا تو فیصل کو بھی دیکھ لوں گی اور اس کی بیوی کو بھی۔ انہی دنوں رمشا امید سے ہوئی تو کلیم سے کہنے لگی کہ وہ اکیلی گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہے، اس لیے کچھ دن میکے آرام کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اس کے بھائی فیصل کی شادی سمیرہ سے نئی ہوئی تھی، شادی کو بس 2 ماہ ہی گزرے تھے، اس لیے بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ سمیرہ نے آتے ہی گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی، دونوں بھائی بہن میں بڑا اتفاق اور محبت تھا۔ رمشا جب آئی تو آتے ہی پہلا لقمہ لیتے ہی کہنے لگی توبہ توبہ اتنی مرچیں، اماں جلدی سے پانی دیں، اف میرا تو منہ جل گیا۔ کھانا سمیرہ نے بنایا تھا اور بہت مزے کا بنایا تھا، لیکن رمشا کے مکر شروع ہو چکے تھے۔ ماں بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی، کہنے لگی بھیا ہم تو روکھی سوکھی جیسی ملتی ہے کھا لیتے ہیں، ہاں لیکن تمہیں عادت نہیں ہے نا، چلو چھوڑو میں تمہیں کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور ہائے کہتی ہوئی کرسی سے اٹھی تھی۔ اماں آپ کیوں اٹھ رہی ہیں، سمیرہ سے کہیں وہ بنا دیتی ہے۔ پھر سمیرہ سے کہنے لگی کہ تم نے کیا کھانے میں مرچیں زیادہ کر دی ہیں۔ وہ حیرت سے فیصل کو دیکھنے لگی، کہنے لگی نہیں فیصل آپ کھا کر دیکھیں ٹھیک تو ہے۔ اس سے پہلے کہ فیصل بیوی کی حمایت میں کوئی جملہ بولتا رمشا فوراً سے بول اٹھی، کہنے لگی اسے کیا سمجھ آنی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے اس کی تو عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، تم تو گھاس بھی پکا کے رکھو گی تو اسے اچھی لگے گی، لیکن خود دیکھو تمہاری شادی کے بعد پہلی دفعہ میں میکے آئی ہوں، تمہیں کچھ تو خیال رکھنا چاہیے تھا اپنی نند کا۔ میں کون سا ان نندوں میں سے ہوں جو آ کر بھابھی سے فرمائشیں کرتی ہیں، مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسا کھانا میرے لیے بناؤ گی تو میں یہاں آ کر خود ہی اپنے اور اپنی امی کے لیے کھانا بنا لیتی۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میری ماں کا تو بلڈ پریشر مرچیں کھا کھا کر ہائی ہونے لگا ہے۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگی آپ بلڈ پریشر کی 2 گولیاں کھاتی ہیں، اب مجھے صحیح وجہ پتا چلی۔ اماں ایسا کریں کہ جب تک میں گھر پر ہوں نا آپ کے لیے الگ سے کھانے بنا کر فریز کر جاؤں گی، خبردار جو آپ نے اتنی مرچیں کھائیں، کل کلا کو اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ رمشا کی ڈرامے بازی شروع ہو چکی تھی۔
فیصل کو اپنی بیوی کے کھانے بڑے مزے کے لگ رہے تھے، لیکن آج اسے بھی مرچیں کچھ زیادہ لگنے لگیں۔ شاید بہن کی بات سن کر اس نے اس چیز کو زیادہ ہی محسوس کیا تھا۔ وہ سمیرہ کو گھورنے لگا، کہنے لگا آئندہ مرچیں کم ڈالنا، احتیاط کیا کرو، تم جانتی تو ہو کہ میری ماں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ سمیرہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں آتے ہی رمشا نے ہنس ہنس کر اپنی ماں سے کہا، دیکھا اماں ایسے سیدھا رکھتے ہیں، آپ کی تو اتنی عمر ہو گئی کچھ آیا ہی نہیں۔ ارے بیٹے کو قابو میں رکھنا سیکھو، مجھے دیکھو کیسے کلیم کو انگلیوں پر نچاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اپنی ماں کو دکھائی، کہنے لگی دیکھ رہی ہو اماں، اس انگوٹھی میں ڈائمنڈ لگا ہوا ہے اور کلیم نے مجھے میری سالگرہ پر تحفے میں دی ہے۔ بس دعا کرو میں پہلے بیٹے کو جنم دوں، پھر دیکھو اس کلیم کے بچے سے کتنا کچھ نکلواتی ہوں۔ بیگ میں سے کئی ہزار کے نوٹ نکال کر اس نے اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھے، کہنے لگی یہ رکھ لو، پتہ ہے جب سے میں الگ ہوئی ہوں میں نے ایک پائی بھی کلیم کو اس کی ماں کو نہیں دینے دیا، سارے پیسے کا حساب اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اماں میں تو کہتی ہوں عورت عقل مند ہو تو مرد کو اپنے اشاروں پر نچانا اچھے طریقے سے جانتی ہے، مجھ سے ہی کچھ سیکھو، تم سے تو ایک بیٹا بھی نہیں سنبھالا جا رہا۔ ماں بھی اپنی بیٹی کی عقل کو داد دیتی تھی۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ رمشا نے بیٹے کو جنم دیا تھا، پھر تو اس کے نخرے آسمانوں پر تھے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، کہتی تھی کہ بچہ پیدا کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، کام ماں مجھ سے نہیں ہوتا، بس تم کوئی ملازمہ رکھ دو۔ کلیم پیسے کمانے والی مشین سے زیادہ رمشا کے لیے اور کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن انہی دنوں وہ بیمار بھی رہنے لگا۔ کھانسی کا ایسا دورہ پڑتا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا، لیکن اس نے اپنی کھانسی کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، بس گھر میں پڑی ہوئی کوئی دوا شربت پی لیتا تھا اور پھر اپنے کام میں چلا جاتا، کیونکہ رمشا کی فرمائشیں بڑھنے لگی تھیں۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ کلیم آخر کیوں بیمار رہنے لگا ہے۔ اب تو اس کے جسم میں ہر وقت بخار کی حرارت رہنے لگی تھی، روز بخار تیز ہو جاتا اور کھانسی کا دورہ بھی پڑنے لگا تھا۔ انہی دنوں رمشا نے بیٹی کو جنم دیا تھا، پھر تو وہ بالکل ہی بستر سے لگ کر بیٹھ گئی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی، پہلے سے کافی موٹی بھی ہو گئی تھی، اپنی خوراک پر پوری توجہ دیتی تھی، لیکن شوہر پر نہیں۔ کلیم کی آنکھوں کے نیچے اب ہلکے سے پڑنے لگے تھے، صحت بھی پہلے سے کافی ڈاؤن ہو گئی تھی۔ ایک دن خود ہی ڈاکٹر کے پاس گیا تو جو انکشاف ڈاکٹر نے کیا، کلیم کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ کلیم کو ٹی بی ہو گئی تھی، بلکہ اس کو ٹی بی پہلے سے تھی، لیکن اب بگڑ چکی تھی، کیونکہ اس نے بیماری کے ابتدائی دنوں میں اپنی بیماری کی تشخیص ہی نہیں کروائی تھی اور نہ ہی علاج شروع کیا تھا۔ جب تک اس نے علاج کروانا شروع کیا تب تک بات بہت بڑھ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، لیکن دکان کلیم کے سر پر ہی چلتی تھی۔ اس نے جب گھر آ کر دکھی دل کے ساتھ رمشا کو یہ سب بتایا تو رمشا کہنے لگی یہ ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے، ذرا سی بیماری کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں بس گھر بیٹھے رہو۔ ارے کلیم تم گھر بیٹھ گئے تو گھر کیسے چلے گا؟ خود سوچو، میرے سر پر دو بچوں کی ذمہ داریاں آن پڑی ہیں، تم چھوڑو ڈاکٹر کی باتیں، بس چپ چاپ دکان جاؤ۔ کلیم نے ڈاکٹر کی دوائیاں تو کھانی شروع کر دی تھیں، لیکن آرام نہیں کیا تھا، لیکن اب اس کے جسم میں شدید دردیں اٹھنے لگی تھیں، کھانسی کے ساتھ منہ سے خون بھی آنے لگا تھا، دن بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا، ہر وقت سانس برے طریقے سے پھولتا رہتا تھا، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا جاتا تھا، ہر وقت کھانستا رہتا تھا۔ اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی، اس لیے وہ دکان سے آئے روز چھٹی کرنے لگتا۔ رمشا کو جب اسے سنبھالنا پڑتا تو ناک منہ چڑھاتی، پھر اسے تانے دینے لگتی کہ میری قسمت میں تم جیسا بیمار ہی لکھا تھا، ایک تو تم پہلے ہی مجھ سے 15 سال بڑے تھے اور اب میرے شوہر کم اور باپ زیادہ لگتے ہو۔ کلیم پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہتا کہ میں نے کب تمہارا ساتھ نہیں دیا، تمہاری خاطر میں نے تمہیں الگ گھر لے کر دیا، آج اگر میں بیمار ہوں تو بجائے مجھے سنبھالنے کے تم مجھے تانے دے رہی ہو۔ کہنے لگی کہ تم نے کون سا مجھ پر احسان کیا ہے، میں تمہارا ہی گھر سنبھال رہی ہوں، تمہارے ہی بچے پال رہی ہوں، لیکن میں اب تمہاری بیماری میں تمہیں نہیں سنبھال سکتی، یہ نہ ہو کہ تمہاری بیماری مجھے لگ جائے۔ کہنے لگا کہ مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے رمشا۔ کلیم کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے رمشا کا ہاتھ تھام کر بڑی بیچارگی اور مجبوری اور بے بسی سے اسے کہا تھا، کیونکہ ماں بہن سے لڑ کر آیا تھا، ان سے سارے تعلقات توڑ دیے تھے، دوبارہ پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن بیوی نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، کہنے لگی نہیں بھائی، جس طرح کی بیماری میں تم مبتلا ہو چکے ہو، میں اور میرے بچے بھی اگر یہاں رہے تو بیمار پڑ جائیں گے، تم کسی ملازم کو رکھ لو، جب ٹھیک ہو جاؤ تو مجھے فون کر دینا، میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ کلیم اسے روکتا رہ گیا، لیکن رمشا نے ایک نہیں سنی اور اسے چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ دونوں بچوں سمیت میکے میں قدم رکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔
समीरा उस वक्त किचन में मसरूफ थी। रिमशा के रोने की आवाजें सुनकर वो भी सारे काम छोड़कर वहीं पर आ चुकी थी। धाड़े मारकर रोते हुए रिमशा अपनी माँ के गले लगी, फिर दुपट्टे के कोने से अपना चेहरा साफ करते हुए सिसक सिसक कर कहने लगी कि पता नहीं मेरी खुशियों पर किसकी बुरी काली नजर लग गई। अरे अच्छा भला शौहर था मेरा, लेकिन पता नहीं कैसे इतनी खतरनाक बीमारी लग गई। मेरा तो अपने शौहर को देख देख कर जी उड़ता है। पता नहीं इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर इसे इतनी गंदी बीमारी लगा दी। समीरा वहीं पर आ चुकी थी। तभी फैसल भी घर में दाखिल हुआ था। अपनी बहन को रोते हुए देखकर वो भी परेशान सा हो चुका था। जब रिमशा ने रोते हुए बताया कि कलीम को टीबी हो चुकी है तो वो परेशान हो चुके थे। फिर अपनी बहन से कहने लगा कि रिमशा, अगर तुम्हारे शौहर की तबीयत इतनी खराब थी तो तुम अपना इतना सामान लेकर यहाँ क्यों चली आई हो? इस वक्त तो कलीम भाई को तुम्हारी बहुत जरूरत है। इतना सुनना था कि रिमशा फौरन ही रोते हुए कहने लगी कि मैंने तो बहुत जिद की भाई, लेकिन कलीम ने मुझे अपनी कसम दे दी। अपने सर पर मेरा हाथ रखकर कहने लगे कि तुम मैके चली जाओ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम अपने मैके ही रहोगी। कहीं तुम्हें और मेरे बच्चों को ये बीमारी लग गई तो फिर मेरा क्या होगा? अरे मेरा तो कुल असासा ही तुम तीनों हो। मैंने बहुत मिन्नतें की मगर इसने खुद ही हमें घर से यहाँ भेज दिया कि तुम अपने भाई पर बोझ थोड़ी हो। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम वहीं रहोगी। समीरा भी फौरन आगे बढ़ी थी। रिमशा को कंधों से थामकर कहने लगी कि बिल्कुल, ये घर आपका भी इतना ही है जितना फैसल का है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। अगले ही पल रिमशा समीरा का हाथ झटक कर कहने लगी कि हाँ, वो तो मुझे पता ही है, मेरे बाप का घर है। तुम मुझे ये मत बताओ, भले ही तुम इस घर में ब्याह कर आ चुकी हो, लेकिन इस घर पर सबसे ज्यादा हक मेरा ही है। समीरा फौरन अपना चेहरा फेर चुकी थी। इसके बाद तो जैसे समीरा के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। कहीं ना कहीं इसे एहसास हो ही चुका था कि अब इसके और फैसल के दरमियान फूट पड़ने वाली है। जरा जरा सी बात पर रिमशा नुक्ताचीनी करने लगती थी। यही कोशिश रहती कि किसी तरह समीरा और भाई के बीच में फूट डाल सके। इसके बावजूद जब फैसल और समीरा की लड़ाई झगड़े की आवाजें इनके कानों तक ना पहुंची तो रिमशा अम्मा के हाथ पर हाथ मारकर कहने लगी कि कैसा लड़का पैदा किया है तुमने, देखो तो क्या कुछ नहीं हो रहा। इसके बावजूद अपनी बीवी का पल्लू पकड़े हुए बैठा है। अरे बेटी को तो बड़ा ही अक्लमंद और तेज तरार पैदा कर दिया, मगर बेटा तो देखो कैसे बीवी का रन मुरीद बना बैठा है। माँ तो बस गहरे सांस खारिज करके रह गई। कहने लगी कि जिस तरह तूने अपने शौहर को अपने हाथों में किया है, ठीक वैसे ही तेरी भाभी ने भी अपने शौहर को काबू में कर रखा है। अब तू ही कर जो करना है। अगर बेटा हाथ से निकल गया ना तो हमें तो पाई पाई का मोहताज हो जाना पड़ेगा। रिमशा ऐसा होने देना नहीं चाहती थी। इस रात दोनों माँ बेटी ने एक प्लान बनाया था। अगले रोज जब फैसल अपने कमरे में आराम कर रहा था, आज इसने दुकान से छुट्टी की थी। जानबूझकर बाहर दलान में रिमशा ने तेल गिरा दिया था। फिर बार बार भाभी से कहने लगी कि ये तेल साफ कर दो, कहीं बच्चे गिर ना जाएं। समीरा उस वक्त कपड़े धोने में मसरूफ थी। कहने लगी कि मैं बस इन कपड़ों को तार पर फैलाकर साफ कर देती हूँ। लेकिन तभी रिमशा की माँ कमरे से निकली और जानबूझकर फिसलकर गिर गई। इसके बाद तो घर में ऐसा ववेला मचा कि फैसल भी उठकर बाहर आ गया। माँ को गिरा देखा और फिर जब रिमशा ने रो रो कर चीख चीख कर सारा इल्जाम समीरा पर लगाया, इसकी काम चोरी की वजह से ऐसा हुआ है, तो पहली मर्तबा फैसल समीरा पर हाथ उठा चुका था। थप्पड़ मारकर कहने लगा कि कैसी औरत हो तुम, शायद मेरी बेजा मोहब्बत ने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया है। जरा अक्ल नहीं है तुम्हें कि घर के काम कैसे करने हैं। इसके बाद तो जैसे ये मामूल ही बन चुका था। धीरे धीरे फैसल और समीरा के बीच फूट डलने लगी थी और फैसल अपनी माँ के करीब आने लगा था। इसे यही लगने लगा था कि जो कुछ रिमशा और इसकी माँ कहती हैं वही ठीक है। बीवी तो इसे सिरे से ही बुरी लगने लगी थी। पूरे घर पर हुक्मरानी एक मर्तबा फिर रिमशा की हो चुकी थी, जबकि फैसल को तो जैसे अपनी बीवी की हर बात ही झूठी लगती थी। एक रोज सब खाना खाने के लिए बैठे तो समीरा वहां पर खाने के लिए नहीं आई थी। जब फैसल ने समीरा को आवाज दी और वो ना आई तो जानबूझकर रिमशा कहने लगी कि छोड़ो भाई, इसे क्यों आवाजें दे रहे हैं। अरे वो तो हर वक्त फोन पर न जाने किससे बातें करती रहती है। सारा काम तो मैं और अम्मा ये संभाल रही होती हैं। जब भी कमरे में जाओ तो महारानी साहिबा हंस हंस कर फोन पर या तो बातों में लगी होती हैं या फिर सो रही होती हैं। हमने तो कहना ही छोड़ दिया है। फैसल को गुस्सा आ चुका था। दिल में शक की बुनियाद भी पड़ चुकी थी कि कहीं समीरा किसी और में दिलचस्पी तो नहीं ले रही। कमरे में गया तो बुखार में समीरा तप रही थी। तबीयत बहुत खराब थी। बजाय इसे डॉक्टर के पास ले जाने के फैसल इससे लड़ने लगा और कहने लगा कि ये किससे हर वक्त बातें करती रहती हो, कहीं कोई तुम्हारा पुराना आशिक तो नहीं तुम्हारे राब्ते में आ गया। इतना सुनना था कि समीरा गुस्से से बिखर उठी। शौहर से लड़ने लगी कि तुम मेरे किरदार पर बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती।
اس بات پر دونوں کا جھگڑا اتنا بڑا کہ فیصل نے سمیرہ کو طلاق دے دی۔ غصے میں اس نے ایک مرتبہ ہی سمیرہ کو 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ سمیرہ روتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر اس گھر سے چلی گئی۔ پورے خاندان میں کئی طرح کی چہ منگوئیاں ہونے لگی تھیں، جبکہ فیصل کو اپنے فیصلے پر ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی بہت جو شرمندگی اور پچھتاوا تھا، رمشا نے اپنے بھائی سے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ارے جو شادی کے بعد بھی اپنے عاشقوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی ہیں اور پھر اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں، شوہر اور ساس سسر کی ذمہ داری اٹھانے کی بجائے حکمرانی کرنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ تو اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے۔ فیصل کسی نہ کسی طرح اپنے دل کو سمجھا چکا تھا، لیکن پھر ایک روز جب وہ اچانک گھر آیا تو کمرے سے آتی اپنی ماں اور بہن کی باتیں سن کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ رمشا ہنس ہنس کر ماں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا ماں، یہ ہوتا ہے دماغ، میں نے کیسے صرف ایک ہی مہینے میں فیصل کی زندگی سے سمیرہ کو نکال باہر کیا، اب تو سمیرہ یہاں واپس نہیں آنے والی اور فیصل الگ تمہارے پلو سے بند کر رہ گیا ہے۔ جیسے ہی فیصل نے یہ باتیں سنی تو وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رمشا اور اس کی ماں تو ہڑبڑا چکے تھے، بیٹے کو سمجھانے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بس مذاق کر رہی تھی، لیکن فیصل بچہ نہیں تھا، سب سمجھ چکا تھا۔ اسی روز اپنے سارے تعلق اپنی ماں اور بہن سے توڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑیاں آئیں اور سمیرہ کے جہیز کا سارا فرنیچر اور فیصل کا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئیں۔ دونوں ماں بیٹی تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھیں کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ فیصل نے ایک ہی مرتبہ سمیرہ کو طلاق دے دی اور پھر وہ اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی، اس لیے ان کا رشتہ ابھی بھی باقی تھا۔ وہ سمیرہ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ ماں نے کتنی بار جا کر بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر بیٹے نے اپنی ماں سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ چند روز تو دونوں ماں بیٹیاں سوگوار رہیں، پھر رمشا سے اس کی ماں کہنے لگی کہ کتنے مہینے گزر چکے ہیں، نہ ہی تیرے شوہر نے تجھے فون کیا ہے، نہ ہی کوئی رابطہ رکھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہیں مر ور گیا ہوگا۔ حالات تو دیکھ ہمارے گھر کے کیسے ہو چکے ہیں، اس سے پہلے کہ نوبت در در مانگنے کی آئے، جا جا کر اپنا وہ گھر بیچ دے جو تیرے شوہر نے لے کر دیا تھا۔ رمشا کو بھی یہی بہتر لگا تھا، اپنے شوہر سے تو اسے کوئی خاص محبت تھی ہی نہیں۔ کئی مہینوں بعد وہ جب واپس اپنے گھر میں آئی تو سوچ رہی تھی کہ گھر خالی پڑا ہوگا، شوہر تو کب کا مر گیا ہوگا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ سامنے کلیم بیٹھا ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے وہ ہلکے اور وہ کمزوری کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو بالکل ہٹا کٹا بیٹھا تھا، جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے پاس ہی موجود ایک لڑکی جس نے نرس جیسا کوٹ پہن رکھا تھا اسے کھانا دے رہی تھی اور خود بھی پاس ہی بیٹھ کر کھا رہی تھی۔ جیسے ہی کلیم کی نظر رمشا پر پڑی تو وہ حیران ہوا تھا، اتنے مہینوں بعد اسے سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کھانے کا چمچ چھوٹ چکا تھا۔ رمشا کو تو غصے سے کچھ نہ سوچا، آگے بڑھ کر کلیم سے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ بیماری کے دہانے پر کھڑے ہوگے، قبر میں پاؤں لٹک رہے ہوں گے، لیکن تم تو یہاں اس نرس کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں انتظار میں تھی کہ تم ٹھیک ہو کر فون کرو گے۔ نرس تو پریشان تھی، ایک جانب کو کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ رمشا غصے سے اگلے ہی پل نرس پر حملہ کرنے لگی کہ یہ ڈائن تمہیں اتنی اچھی لگ گئی کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ تم زندہ بھی ہو یا مر گئے، اس سے پہلے کہ رمشا آگے بڑھ کر اس نرس کو مارتی۔ کلیم رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار چکا تھا، کہنے لگا کہ خبردار جو تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا، یہ میری بیوی ہے، تم تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ میں مرتا رہوں، تمہارے کہنے پر میں نے اپنے لیے نرس رکھی تھی، وہی نرس جس نے میری مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میری تیمارداری کی، بے سہارا تھی، مجبور تھی، اسے بھی سہارے کی ضرورت تھی، تم تو کب کی میرے دل سے اتر چکی ہو، اس لیے میں نے اس نرس سے ہی شادی کر لی اور میں اب اس کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ رمشا کے تو منہ پر یہ باتیں تھپڑ کی طرح لگی تھیں، وہ لڑنا چاہتی تھی، جھگڑنا چاہتی تھی، کلیم کو اپنے بچوں کا احساس دلانا چاہتی تھی، مگر کلیم اسے دھکے دے کر گھر سے نکال چکا تھا، کہنے لگا کہ میرے بچے میرے پاس ہی رہیں گے، تم جیسی عورت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ وہیں پر رمشا کو طلاق دے کر اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ چکا تھا۔ خالی ہاتھ رمشا گھر گئی تو رو رو کر اپنی ماں کو سب کچھ بتانے لگی۔ دونوں ماں بیٹی تو سر پکڑ چکی تھیں، دولت کی لالچ، حرص اور دوسروں کا گھر برباد کرنے کے چکر میں رمشا جیسی لڑکی اپنا ہی گھر برباد کر چکی تھی، نہ ہی اب اس کا بھائی اس کے ساتھ رہا تھا اور نہ ہی شوہر۔ دونوں ماں بیٹی دھیرے دھیرے گھر کا سارا سامان بیچ کر اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔